صلی علی محمد والے پر محمد وال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ لیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم، سانس لیتی ہوں میں جس دم، گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے
اور میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا میرے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں اور کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت
کی گھڑی ہے برہمت محمد سلوات. صل على محمد حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی. بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی. جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے شہیدوں کے لاشے پہ ڈنکے بجائے. جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے. جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی در چلائے. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر. بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہا ہے وہ سر بھی جدا ہے. تبر کس نے مارا ہے سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے. کہاں ہے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین.
صدا سن کے زہرائے ٹھہرائے غازی، جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے، غمو یا سو حسرت میں مجہور مضطر، کہے کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے، سوئے القما اب جو بی بی نے دیکھا، بتاؤ کہ ساحل پہ ٹھنڈے پڑے تھے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ عظمت امام حسین علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، وما رأيت إلا جميلا. شہزادی ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کے کوفے میں دربار ابن زیاد میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا ایک ٹکڑا جس پہ مستقل گفتگو ہو رہی ہے، شہزادی نے فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں تمہیں دکھ رہی ہیں، یہ جو مصائب تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے ہمارے بھائی کو شہید کروا کے خدا نے ہمارے خاندان کے ساتھ یہ کیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، بلکہ شہزادی نے آواز دیا کہ ہم ان مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے خوبصورتی ہے
یہ ہمارے لیے جمال ہے۔ اور یہی جملہ شہزادی نے دربار یزید میں بھی ارشاد فرمایا، جب یزید نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور یزید یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا لہٰذا وہ حق پہ ہے، تو جناب زینب نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہا کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں پروردگار عالم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھا ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں وہ حق پہ ہیں، مگر پروردگار عالم نے ان کی رسی کو ڈھیل دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، مگر وہ توبہ نہیں کرتے اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ جناب زینب نے اس آیت کی تلاوت کیا یزید کے دربار میں کہ یزید تم یہ نہ سمجھو کہ پروردگار عالم نے جو تمہاری رسی کو ڈھیل دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حق پہ ہو۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو مستقل گناہ کرتے رہتے ہیں، ہر طرف قتل و غارت گری، ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف مارا جا رہا ہے، ہمیں شکوہ ہوتا ہے نا کہ امام کیوں نہیں آ جاتے، امام کیوں نہیں ظہور کرتے، پروردگار عالم کیوں انہیں ختم نہیں کرتا، ہر طرف ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ہر طرف لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ عزیزو وہی آیت جو جناب زینب نے یزید کے لیے پڑھا تھا، وہی آیت کہ پروردگار عالم نے ظالمین اور کافرین کو ڈھیل دے کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں، اور اگر توبہ نہ کرے تو گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ دربار ابن زیاد میں وما رأیت الا جمیلا، ہم نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ دوسرا جملہ جو دربار یزید میں آپ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید تو ہمارے ذکر کو اور وحی الہی کو مٹا نہیں سکتا، تو ختم نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں کتنا کانفیڈنس تھا زینب پہ اس جملے میں، کتنا اطمینان تھا۔ ایک ایسی زینب، ایک انگریز کہتا اتنی مصیبتوں کے بعد جس کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑ جائے تو یا تو وہ دیوانہ ہو جائے گا یا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ایسے عالم میں ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، سامنے 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے کے عمراء، روسا، علماء، ادبا اور شعراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، جہاں لوگ یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہوں، جہاں خلف بنی امیہ کہا جا رہا ہے، جہاں لوگ مولا اور آقا کہہ رہے ہیں، جہاں لوگ نام لینے کی جرات اور ہمت نہیں کرتے، زینب نے خطاب کیا او یزید۔ جس وقت زینب نے یزید کا نام لیا، ابھی آگے عرض کروں گا، ایک مرتبہ 700 کرسی نشین کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے، کس جگر کی مالک ہے یہ خاتون کہ جہاں لوگ القاب سے پکار رہے ہوں وہاں یزید کا نام لے کے پکار رہی ہے۔ زینب کو اتنا اطمینان تھا، اتنا مطمئن تھی زینب اس جملے میں جو فرمایا کہ تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ وحی کو مٹا سکتا ہے۔ عزیزو توکل دیکھیے، زینب کے توکل کی لاج رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے ذکر کے صدقے میں عزاداری کو باقی رکھا اور وحی کی شکل میں امام زمانہ کو باقی رکھا۔ زینب نے وہاں کہا تھا نا کہ تم مٹا نہیں سکتا، آؤ بنی امیہ آؤ، شام کی حکومت آگے دیکھو، تم نے نام محمد کو مٹانا چاہا، تم نے نام علی کو مٹانا چاہا، تم نے کیا کہا تھا کوئی وہی نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، حکومت لینے کے لیے یہ اس طریقے کی چالیں چل رہے ہیں۔ آج دیکھو زینب نے جو خطاب کیا، آج وہی کی شکل میں وہ امام ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ توکل تھا جناب زینب کا۔ میرے عزیزوں توکل کرنے میں بھی انسان ایسی چیز پہ توکل کرے جو واقعاً توکل کے لائق ہو، یا جملوں کو بدل کے یوں کہوں کہ توکل بھروسہ اس چیز پہ کیا جائے جو خود کامیاب ہو۔ اگر کوئی خود ناکام ہو، کوئی خود نجات نہ پانے والا ہو، ہم اس پہ توکل کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خود ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا، وہ خود ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا، خود ناکام اور آپ کو بھی ناکام بنا دے گا۔ جناب نوح کی داستان میں کیا ہوا؟ جناب نوح نے جب پروردگار عالم سے دعا کیا، پروردگار اب یہ قوم میری زبان نہیں سمجھے، پروردگار اب تو اسے سمجھا، حکم ہوا نوح کشتی بناؤ۔ جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا، لوگ ہنس رہے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے، پانی کا کہیں امکان نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں۔
جناب نوح نے پروردگار کے حکم کی تعمیل کیا، کشتی تیار ہوئی، عذاب نازل ہوا۔ میرے عزیزوں سب سوار ہوئے، جتنے بھی افراد، یہاں تک کہ شیطان بھی گدھے کی شکل میں سوار ہوا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اگر نجات دینے والی ہے تو کشتی نجات دینے والی ہے، لیکن کون مخالف ہوا؟ جناب نوح کی خود زوجہ اور جناب نوح کا بیٹا۔ کہاں گئے؟ پہاڑ پہ چلے گئے۔ جناب نوح بلاتے رہے، آ جاؤ، آج سب فنا ہو جائیں گے، آج سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، وہی بچیں گے، وہی نجات پائیں گے جو کشتی پہ ہوں گے۔ نہیں ہے، کیا کہا؟ ہم پہاڑ پہ ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ نبی کے دشمنوں کی پرانی عادتیں پہاڑ پہ جاتے ہیں، لہذا کہا کہ ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ لیکن میرے عزیزوں میں جس جملے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے جب وہ پہاڑ پہ پہنچے، جناب نوح کا بیٹا اور جناب نوح کی بیوی، اور جب سیلاب آیا، پروردگار عالم کا طوفان آیا، تو پہلے کون ڈوبا؟ پہاڑ ڈوبا یا وہ ڈوبے؟ پہلے کون ڈوبا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا۔ جب پانی آیا پہلے پہاڑ ڈوبا، پہاڑ پہ کھڑے تھے، دھیرے دھیرے پھر وہ ڈوبے۔ میرے عزیزوں انہوں نے بھروسہ کس پہ کیا تھا؟ توکل کس پہ کیا تھا؟ پہاڑ پہ توکل کیا۔ لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں توکل اس چیز پہ کرے جو خود کامیاب ہونے والا ہو، جو خود کامیاب ہے اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ پہاڑ پہ بھروسہ کیا، پہاڑ خود ڈوبا اور انہیں بھی لے ڈوبا، خود ڈوبا انہیں بھی لے ڈوبا۔ لہذا میرے عزیزوں اپنی زندگی میں یاد رکھنا، کبھی کسی جھوٹے پہ بھروسہ نہ کرنا، کبھی کسی ظالم پہ بھروسہ نہ کرنا، کبھی کسی متکبر پہ بھروسہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ خود بھی ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا توکل کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ کے بعد اگر توکل کے لیے کوئی شخصیات ہے تو وہ معصومین ہیں۔ اور کیسے توکل آپ خود زندگی میں دیکھیں کہ کس کو بھروسے مند بنایا جائے، بھروسے کے لائق کس کو بنایا جائے؟ جس کی زندگی کامیاب ہو۔ اب آپ آ کے دیکھیں تاریخ میں زندگی کامیاب کس کی ہے؟ علی کی زندگی آپ دیکھیں، جیسے ہی سجدے میں ضربت لگی ہے آواز دیا فستو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کتنی جنگیں لڑی ہیں، جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ خیبر لڑی، جنگ خندق لڑی، جمل لڑا، صفین لڑی، نہروان لڑی، لیکن کبھی بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی سجدے میں ضربت لگی علی نے آواز دیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی بتانا چاہتے یاد رکھو اگر زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہو اور زندگی کا اختتام اللہ کے گھر پہ ہو تو وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا توکل اس ذات پہ کیا جائے جو واقعاً توکل کے قابل ہو، جو خود کامیاب ہو، جو خود نجات پانے والی ہو۔ جو خود کامیاب نہ ہوگا وہ کیسے نجات دے گا؟ جو خود ڈوب رہا ہو وہ کیسے آپ کو نکالے گا؟ وہ کیسے آپ کو کامیابی کی طرف گامزن کرے گا؟ مولا کے پاس میسم فرماتے ہیں جناب میسم تمار کہ بیٹھے ہوئے مسجد میں کئی لوگ اور مولا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابی بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس کا حلیہ عجیب، طویل القامہ، بلند قامت والا آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس کے گردن میں دو تلواریں لٹک رہی ہیں۔ امامہ جو ہے وہ زرد پیلا یلو کلر کا امامہ پہنے ہوئے، عجیب حلیہ ہے، لگ رہا ہے چہرے سے قیافے سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کا نہیں ہے، اپنے علاقے کا رہنے والا نہیں ہے۔ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تم میں کون ہے جو شجاعت میں مشتبہ ہے؟ مشتبہ یعنی چنا ہوا اللہ کا۔ تم میں کون ہے جو شجاعت میں مشتبہ ہے؟ تم میں کون ہے جو رسول کا خلیفہ ہے، جو رسول کا جانشین ہے، اور ایسا خلیفہ ہے جس نے رسول کی ہر جگہ پہ مدد کیا ہو؟ میرے عزیزوں خلیفہ ایک ہی ملا ہے جس نے رسول اسلام کی مدد کیا ہے، جس کو رسول اسلام نے خود آواز دیا ہے ناد علی المظہر الہجا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کون ہے تم میں سے جس کے سر پہ کپڑے کا امامہ نہیں
بلکہ کرم و سخاوت کا امامہ ہے۔ خطاب کر رہا ہے مولا علی کی طرف متوجہ ہو کے، چونکہ پہچانتا نہیں ہے لہذا پوچھ رہا ہے کون ہے تم میں سے جس نے بڑھ بڑھ کر رسول کی مدد کیا ہے، جس نے ہر جنگ میں رسول کا ساتھ دیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہو یا سعد ابن فلاں ابن فلاں۔ 9 پشتے مولا علی نے اس کی گنائی، جبکہ نیا آدمی تھا، پہلی بار آیا تھا۔ مولا نے اس کے 9 پشتے گنائی۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ہمیں آپ ہی سے ملنا تھا، آپ سے کام ہے۔ کہا مسئلہ بتاؤ۔ کہا کہ ہم فلاں قبیلے سے آئے ہیں، ہمارے قبیلے میں 60,000 افراد رہتے ہیں، میں 60,000 کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، ہمارے قبیلے میں ایک چیز پہ اختلاف ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ایک شخص رات میں سویا، ایک جوان، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی گردن کٹی ہوئی، گردن ذبح ہوئی ہے۔ اب قوم میں اختلاف ہے کس نے قتل کیا ہے، ہمیں 50 لوگوں پہ شک ہے، لہٰذا ہم وہ جنازہ لے کے آئے ہیں، اور قتل ہوئے 41 ڈیز ہو گئے، 41 دن ہو چکے ہیں، اس کو ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، مسجد کے باہر رکھا ہوا ہے، آپ اسے زندہ کریے تاکہ ہم اس سے قاتل کا نام پوچھیں۔ مولا علی نے کہا کہ اسے اس کے چچا نے حارث نے قتل کیا ہے۔ کیوں قتل کیا ہے؟ چونکہ وہ حارث کا داماد تھا اور اس نے حارث کی بیٹی کو طلاق دے کے دوسرے سے شادی کر لیا، لہٰذا حارث نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا نہیں میں ایسے نہیں مانوں گا۔ کہا پھر؟ کہا کہ آپ میرے سامنے زندہ کریے اور وہ خود کلام کرے، مردے کو زندہ کریے، تب میں جانوں گا کہ آپ رسول کے جانشین ہیں، آپ رسول کے حقیقی خلیفہ ہیں۔ میرے عزیزوں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول کے حقیقی خلیفہ کو کم سے کم مردہ زندہ کرنا تو آنا چاہیے، رسول کے حقیقی خلیفہ کو اتنا تو آنا چاہیے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے۔ وہ رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا جو میدان میں خود مردہ ہو کے فرار کر جائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اب اس کے بعد جنازہ لایا گیا، جنازہ رکھا گیا، مولا نے آواز دیا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، یا مدرک ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ مولا نے 9 پشتے گنائی اس کی بھی، اس جوان کی بھی۔ اب وہ جوان جیسے اٹھا، اٹھنے کے بعد آواز سے لبیک یا حجت اللہ، آئے اللہ کی حجت لبیک۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا، تمہیں کس نے مارا؟ اس نے کہا آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں، مجھے اسی نے مارا ہے، میرے چچا نے، اور یہ وجہ تھی۔ مولا نے اس سے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے قبیلے میں واپس جاؤ، تمہارے قبیلے میں اختلاف ہو رہا ہے، قبیلے میں پہنچو اور جا کے بتاؤ تمہیں کس نے مارا۔ کہا نہیں اب دوبارہ میں اس قبیلے میں نہیں جانا چاہتا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں جاؤں گا پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں کون ہوگا جو مجھے زندہ کرے گا؟ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا میرے عزیزوں اگر فخر و مباحات اور توکل کے لیے کوئی شخصیات ہیں، کوئی ذوات مقدسات ہیں، تو یہ وہ ذوات ہیں کہ جو فخر کا باعث ہیں۔ مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر رسول کی بیٹی تمہاری ماں نہ ہوتی تو تمہارے لیے فخر کی کوئی بات تھی؟ تمہارے پاس کوئی فخر کا ریزن تھا، باعث فخر کوئی چیز تھی؟ اب امام حسین علیہ السلام نے مروان کو جواب دیا، کہا مروان اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو ٹھیک ہے میں اس کو جواب دیتا، لیکن یہ بتا تو نے تو سب دیکھا ہے، تیرے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، تجھے تو سب معلوم ہے، تو یہ کہنے کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں میں لائق نہیں ہوں، کیوں میں نہیں کہہ سکتا؟ امام نے فرمایا کہ مروان یہ بتاؤ جب رسول اسلام کو کوئی پناہ دینے والا نہ تھا اس وقت کیا میرے دادا نے پناہ نہیں دیا؟ علم یجد کا یتیم الفاوا، پروردگار کہہ رہا ہے رسول جب میں نے تم کو یتیم پایا میں نے تم کو پناہ دیا۔ پناہ دینے والا کون؟ ابو طالب کی ذات۔ پروردگار ابو طالب کے کام کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کس نے پناہ دیا؟ میرے دادا نے نہیں دیا۔ مروان نے کہا ہاں تمہارے دادا نے دیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ابو طالب میرا دادا ہے؟ کیا یہ فخر کی بات نہیں؟ کہا یہ بتاؤ کہ جب پیغمبر سے سب نے بائیکاٹ کر دیا، 3 سال شیب ابی طالب میں پیغمبر رہے، تو اس وقت کون تھا جو پیغمبر کے بستر پہ روز بدل بدل کے کبھی علی کو لٹاتے تھے، کبھی طالب کو لٹاتے تھے، کبھی جعفر کو لٹاتے تھے؟ کون تھا وہاں پہ؟
کہا وہی تمہارے دادا اور تمہارے بابا کو بدل بدل کے لٹایا جاتا تھا. کہا یہ بتاؤ کیا یہ ہمارے فخر کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے فخر کے لیے کافی نہیں؟ کہا یہ بتاؤ کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی, پورے عرب سے پیغمبر کے گھر میں رشتہ آیا تھا مگر پیغمبر نے قبول نہیں کیا. اب اس کے بعد پیغمبر نے بغیر میرے بابا کے رشتہ دیے علی کے ساتھ رشتہ کیا. تو یہ بتاؤ کیا علی کے ساتھ رشتہ ہونا فاطمہ کے لیے فخر ہے, میری ماں کے لیے فخر ہے, یا علی کے لیے فخر ہے؟ یہ کس کے لیے فخر ہے؟ کہا نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو, یہ فاطمہ کے لیے فخر ہے. کہا یہ بتاؤ جب تمام لوگوں نے رشتہ دیا رسول نے انکار کیا اور اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوا؟ میرے بابا کے ساتھ ہوا. کیا یہ باعث فخر نہیں؟ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو, یہ باعث فخر ہے. کہا یہ بتاؤ کہ رسول اسلام نے تمہارے دادا, تمہارے باپ, تم پر اور تمہاری ذریت پر لعنت نہیں بھیجی؟ مروان کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, رسول اسلام نے لعنت بھیجی ہے. کہا یہ بتاؤ وہ کون تھے کہ تمہارے بھی باپ دادا, تمہاری بھی ذریت, دوست اور دشمن سب کس پر صلوات بھیجتے ہیں, کس پر درود بھیجتے ہیں؟ وہ آل کون ہے, وہ ذریات کون ہے؟ کیا وہ میرے بابا اور ان کی اولاد نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, کہا یہ بتاؤ کہ جب رسول اسلام نے تم پر, تمہارے باپ پر, تمہارے دادا پر, تمہاری ذریات پر رسول اسلام نے لعنت بھیجی ہے, تو تم جب لعنت کے مستحق ہو تو تمہیں یہ کیا کہنے کا حق ہے کہ وہ علی کی ذریات جن پر دوست و دشمن صلوات بھیجتے ہیں تم ان کے لیے باعث فخر تلاش کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. صلی اللہ. لہذا میرے عزیزوں فخر کا اگر مقام ہے, اسی لیے امام حسین نے ایک مرتبہ فخر بھی کیا کہ جیسا نانا میرا, مولا کائنات سے فخر کر رہے ہیں, مولا کائنات سے فخر و مباحت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ افضل ہیں مگر میں افخر ہوں, اس لیے کہ جیسا نانا میرا ہے ویسا نانا آپ کا نہیں ہے, جیسا بابا میرا ہے ویسا بابا آپ کا نہیں ہے, جیسی ماں میری ہے ویسی ماں آپ کی نہیں ہے, جیسا بھائی میرا ہے ویسا بھائی آپ کا نہیں ہے, جیسا بیٹا میرا ہے ویسا بیٹا آپ کا نہیں ہے. مولا علی سے امام حسین علیہ السلام فخر کر رہے ہیں اور رسول اسلام بیٹھے ہوئے گود میں لے کے رسول اسلام نے حسین کی پیشانی چومی. میرے عزیزوں توکل کے لیے میں عرض کر رہا تھا, اگر کوئی ذوات مقدسات ہیں تو یہ ذات ہیں, اور زینب نے یہی توکل کیا. آنے کے بعد فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, یزید تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ وحی الہی کو مٹا سکتا ہے. جب جناب زینب نے یزید کے نام سے خطاب فرمایا تو ایک مرتبہ 700 کرسی نشین معمولی لوگ نہیں تھے. تاریخ نے لکھا کہ سب اپنے زمانے کے, کوئی اپنے جو ہے علاقے کے روسا تھے, بڑے بڑے امیر افراد, اپنے زمانے کے اپنے علاقے کے جو ہے وہ ادبا, اپنے زمانے کے علماء اور شورا تھے, وہ سب بیٹھے تھے. جناب زینب نے کہا یا یزید, ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ جہاں لوگ جاپناہ کہہ رہے ہوں, جہاں لوگ امیر المومنین کہہ رہے ہوں, جہاں خلف بنی امیہ کہا جا رہا ہو, جہاں مولا کہا جا رہا ہے, جہاں آقا کہا جا رہا ہے, یہ کون ہے جو یزید کا نام لے کے خطاب کر رہی ہے؟ اب یزید نے بھی انجان بننے کی کوشش کیا. یزید نے کہا کون ہے یہ خاتون؟ میں نہیں جانتا کون ہے یہ خاتون. اب جیسے یزید نے یہ کہا اب زینب کا لہجہ بدلا. زینب نے آگے بڑھ کے فرمایا یبنت طلقا, اے غلام زادے تو مجھے نہیں پہچانتا, اے غلام زادے تو مجھے نہیں پہچانتا. ابھی تک لوگوں نے دیکھا کہ یزید کہا تھا, اب دیکھا غلام زادے کہا. 700 کرسی نشین کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد اپنی اپنی کتابوں میں تحقیق کرنا شروع کر دیا, یہ کون ہے جو یزید کو غلام زادہ کہہ رہی ہے. جب تحقیق کیا تو اس نتیجے میں پہنچے مردوں میں اس جگر کا مالک یہ علی تھا, عورتوں میں اس جگر کے مالک یہ علی کی بیٹی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی تمام سیاسی افراد جتنے بھی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں 3 طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف جمع کیا جاتا ہے. پہلی چیز یہ مکر و فریب کے ذریعے سے. ابھی الیکشن ہو, کوئی نیتا آتا ہے, اسپیچ دیتا ہے, کیا ہم تمہارے گاؤں میں یہ بنوا دیں گے, روڈ بنوا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جہاں جیتا غائب, دکھتا ہی نہیں ہے, پھر کہاں گیا.
کیا ہوا؟ مکر و فریب کے ذریعے سے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ دوسرا مرحلہ پیسوں کے ذریعے سے اونٹوں کو خریدا جاتا ہے، اونٹ کو خریدا جاتا ہے پیسوں کے ذریعے سے۔ تیسرا مرحلہ طاقت کے ذریعے سے، تم بولو گے ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ قلم کر دیں گے، پیر اٹھاؤ گے خلاف کھڑے ہو گے تمہارے پیر کو قلم کر دیا جائے گا۔ تین مرحلے اپنائے جاتے ہیں۔ سیاست کے میدان میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں تین مرحلے اپنائے جاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ جناب زینب نے کیا کہا؟ یزید تم نے مدینے میں مکر و فریب دکھایا، تم نے کوفے میں دولت بھیجی، تم نے کربلا میں اپنی طاقت دکھائی۔ اس کے بعد زینب نے کہا تم نے یہ تین کام کیے مگر فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ چراغ وحی کو تو مٹا سکتا ہے، تو ختم نہیں کر سکتا ان کو۔ جناب زینب نے جو لہجہ اختیار کیا ہے، اور میرے عزیزوں خطبہ دیا۔ علامہ قزوینی نے کتاب لکھی زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد، زینب کبریٰ گہوارے سے لے کے قبر تک۔ انہوں نے اس میں ایک سوال قائم کیا، کہا کیا ضرورت تھی کہ جناب زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا؟ جناب زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا۔ رک کے ایک جملہ عرض کر دوں، ہم اور آپ عام طور سے کربلا کے بعد ہم نے جو کردار دیکھے ہیں تاریخ میں، جناب زینب اور سید سجاد کا کردار، لیکن میرے عزیزوں کربلا کے بعد بہت سے ایسے کردار ہیں کہ جنہوں نے جناب زینب کے ساتھ ساتھ خطبات دیے ہیں۔ وہ کردار جناب ام کلثوم کا کردار، جناب فاطمہ کبریٰ کا کردار، کہ جب پہنچے دربار میں کوفے میں بھی جناب فاطمہ نے خطبہ دیا، جناب کلثوم نے خطبہ دیا، اور دربار ابن زاد میں جناب کلثوم نے کھڑے ہو کے جو للکارا ہے، کہا تم حرام زادے ہو، تم جہنمی ہو، تم نے جو کام کیا ہے تم پر تا قیامت لعنت اور تباہی ہے۔ یہ جگر جو جناب زینب کے اندر جگر تھا علی کا، وہی جناب ام کلثوم کے اندر جگر تھا۔ بچپنے کا عالم ہے، آپ دیکھیں کیسے خدا ان شخصیات کی ناز برداری کرتا ہے۔ جناب ام کلثوم کا بچپنے کا زمانہ ہے، جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں فاقہ ہے، جناب سیدہ نے ایک یہودی سے کچھ اون منگائے، اون کاٹا، مزدوری کیا جناب سیدہ نے، مزدوری کرنے کے بعد جناب سیدہ کو جو پیسہ ملا اس پیسے کو مولا کو دیا، کہا جا کے کچھ جو لے کے آئیے۔ مولا گئے، جو لے کے آئے، جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے پیسا، پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ روٹی بنانے کے بعد جب دسترخوان لگا تو جناب ام کلثوم نے کہا کہ مادر گرامی آج کیا بنایا ہے؟ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، گوشت کی خوشبو آ رہی۔ جناب سیدہ نے کہا بیٹا میں نے تو صرف روٹی بنائی ہے، گوشت نہیں بنایا۔ اتنے میں دق الباب ہوا، جناب فضہ پہنچی ہیں، ایک مرتبہ حضرت خضر آئے ہیں اور گوشت لیے ہوئے خوان میں آئے، اور آنے کے بعد کہا اہل بیت کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا یہ خضر کا خوان ہے، خضر کا دسترخوان ہے، دیا ہے۔ اب لے کے اندر جو آئی ہیں جناب فضہ، لا کے جناب فاطمہ کو دیا۔ جناب فاطمہ نے کہا یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ کہا حضرت خضر لے کے آئے ہیں، آپ کو سلام کہا ہے، کلثوم کو سلام کہا ہے۔ میرے عزیزو چھوٹی سی بچی ہے مگر خدا ناز برداری کر رہا ہے۔ اب تو جناب سیدہ پہنچی ہے، جناب ام کلثوم کو آگوش میں لگانا چاہا، کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، شکر الہی کر رہی ہے، شکر الہی کر رہی ہے۔ میرے عزیزو وہی جگر، تاریخ کہتی ہے جہاں جناب زینب خطبہ دیتے ہوئے تھکتی تھی وہیں سے جناب کلثوم خطبے کا آغاز کر دیتی تھی۔ راستے میں اگر کسی کی شہادت ہوئی یا شام غریبہ میں شہادت ہوئی، زینب نے جنازہ اٹھایا تو کلثوم نے قبر کھودی ہے۔ ہر طریقے سے جناب زینب کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ رک کے ایک جملہ کہوں جناب ام کلثوم کی فضیلت میں، کہ جناب زینب کی وہ ذات ہے کہ جس سے امام حسین نے بھی مشورہ کیا ہے، امام سجاد نے بھی مشورہ کیا ہے۔ دو امام جس سے مشورہ کرے اسے زینب کہتے ہیں، زینب جس سے مشورہ کرے اسے ام کلثوم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا کربلا کے بعد، مدینے آنے کے بعد بھی ان شخصیات نے بہت سے امور انجام دیے ہیں جس سے دین پھیلا، انشاءاللہ ابھی آگے عرض کروں گا۔ سوال جو علامہ قزوینی نے نقل کیا، کیا کہا کہ کیا ضرورت تھی کہ زینب نے بھرے بازار میں خطبہ دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا، چونکہ چوتھے امام معصوم ہیں، معصوم کے ساتھ ساتھ مرد ہیں، مرد کے ساتھ ساتھ جوان ہیں،
تو یہ یقینی تھا کہ وہ بہترین طریقے سے خطبہ دے سکتے تھے. جہاں پہ بازار لگا ہوا ہے وہاں پہ سید سجاد بہترین طریقے سے خطبہ دیتے، مگر کیا ضرورت تھی کہ زینب خطبہ دے رہی ہے کوفے میں؟ اور اس کے بعد جناب زینب نے خطبہ کیا دیا؟ کوفے میں جناب زینب نے مصائب پڑھے ہیں، اور شام میں جب پہنچی ہیں شام میں جناب زینب نے فضائل پڑھے ہیں. آل محمد کے فضائل شام میں بیان کیا، کوفے میں مصائب بیان کیا. کوفے میں جب آپ نے خطبہ دیا اور مصائب پڑھے ہیں تو کوفے والے رو رہے تھے، گریہ کرنے لگے، اپنے اپنے سروں پہ خاک ڈالنے لگے. جناب زینب نے ارشاد فرمایا ایھا الغدر والخطر، اے دھوکے بازوں، اے مکاروں، اے غداروں. بیوی یہ گریہ کر رہے ہیں، بیوی یہ رو رہے ہیں، آپ انہیں غدار کہہ رہی ہیں، آپ انہیں مکار کہہ رہی ہیں، آپ انہیں دھوکے باز کہہ رہی ہیں. زینب نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا یاد رکھو بغیر عمل کے اگر روتے ہو تو غدار ہو، بغیر عمل کے اگر روتے ہو تو مکار ہو. زینب نے جو ارشاد فرمایا جب وقت تھا تب تم کوفے میں بیٹھے تھے، تب ہمارے کام نہ آئے، آج مصائب بیان کیا جا رہا ہے تو رو رہے ہو. عزیزوں ہم اپنے اپنے گریبان میں خود دیکھیں، پورا سال گزر جاتا ہے، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں نہ کبھی مسجد میں آتے ہیں نہ کبھی مجلس میں آتے ہیں نہ کبھی آپ کو ماہ رمضان میں دکھیں گے، لیکن ماہ محرم آیا اور آ کے گریہ کرنا شروع کر دیا. یاد رکھنا زینب کے اس جملے کو یاد رکھنا، اب خود طے کرو کہ تمہارا شمار کس فہرست میں ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اگر گریہ کر رہے ہیں لوگ. زینب نے فرمایا والصلاۃ والسلام علی ابی رسول اللہ. کوفے میں کیا کہا؟ صلوات و سلام ہو میرے باپ رسول اللہ پہ. شام میں پہنچی کیا کہا؟ والصلاۃ والسلام علی جدی رسول اللہ. صلوات و سلام ہو میرے نانا رسول اللہ پہ. کوفے میں رسول اللہ کو باپ کہہ رہی ہیں، شام میں جانے کے بعد رسول اللہ کو نانا کہہ رہی ہیں. بی بی نے فرمایا چونکہ کوفے کے لوگ اہل بیت کے فضائل جانتے تھے، کوفے کے لوگ زینب کو پہچانتے تھے. زینب نے 4 سال کوفے میں درس تفسیر قرآن دیا ہے. کوفے کے لوگ زینب کو جانتے تھے، زینب کو پہچانتے تھے. 4 سال کچھ مہینے علی نے کوفے میں حکومت کیا ہے، لہذا کوفے کے لوگ جانتے تھے. اور جناب زینب نے کوفے کے لوگ قرآن سے واقف تھے، قرآن سے واقفیت رکھتے تھے. جناب زینب نے کیا کہا؟ والصلاۃ والسلام علی ابی رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے جناب زینب نے پھر آیت پڑھی ہے، وہ آیت پڑھی آئے مباہلہ نحن ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. زینب نے آگے بڑھ کے کہا یاد رکھنا اگر حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں تو زینب رسول کی بیٹی ہے، زینب رسول کی بیٹی ہے. اور اس کے بعد جب شام میں پہنچی تو شام میں کیا کہا؟ والصلاۃ والسلام علی جدی رسول اللہ. صلوات و سلام ہو میرے نانا رسول اللہ پہ. کیوں وہاں کہا؟ اس لیے کہ شام کے لوگ عیسائی تھے، شام کے لوگ یہودی تھے، اکثریت عیسائی اور یہودی تھے. شام کے لوگ فضائل سے واقف نہیں تھے. شام میں اہل بیت کی فضیلت کو اتنا کم کر دیا گیا تھا کہ میرے عزیزوں جب علی کی شہادت ہوئی ہے اور شام میں یہ خبر پہنچی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی مسجد میں، علی کا نماز سے کیا تعلق؟ یعنی علی کی شخصیت کو اتنا شام میں گھٹا دیا گیا تھا. لہٰذا زینب نے کوفے میں آیتوں کا اشارہ کیا، شام میں پوری پوری آیت پڑھی ہے. اب ایک جو ہے واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے مولا کی فضیلت کو شام میں گھٹایا جاتا تھا. عمرو عاص نے معاویہ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کی حکومت تمہارے بعد باقی رہے، پائیدار رہے، تو شام کے بچوں کے دلوں میں علی کے خلاف بغض پیدا کرو، علی کے خلاف نفرت پیدا کرو. کہا وہ کیسے ہوگا؟ عمرو عاص کہتا ہے میں طریقہ بتاتا ہوں وہ کیسے ہوگا. کہا ایک کام کرو، صبح کو چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے وہ تمام شام کے بچوں کے حوالے کر دو اور ان کے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کے یہ کہو کہ اپنے اپنے بچوں سے وہ کہیں کہ یہ حاکم شام نے بھیجا ہے. یہی کیا، بھیج دیا بکری کے بچے سب کے گھروں میں، بچوں کے حوالے. بچے بیٹھ کے اس سے کھیل رہے ہیں، کہاں سے آیا ہے؟ بچے خوش ہو رہے ہیں. کہا کہ جو ہے شام کے حاکم نے بھیجا ہے. اب حاکم کے لیے بچوں کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے. اور جب رات میں بچے سو گئے
تو سپاہیوں کو بھیج کے سارے بکری کے بچوں کو چھین لیا گیا۔ اب جب بچے صبح اٹھے، کہا ہمارا کھلونا کہاں گیا، ہمارا کھلونا کہاں گیا؟ تو کہا ان کے باپ کی گردن پہ تلوار رکھو اور ان سے کہو کہ اپنے اپنے بچوں سے کہیں کہ علی ابن ابی طالب نے چھین لیا، علی نے چھین لیا۔ دیا کس نے؟ حاکم نے، لہذا حاکم کے لیے محبت، علی نے وہ کھلونا چھین لیا، لہذا علی کے لیے بچوں کے دل میں بغض پیدا ہونے لگا، علی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ عزیزو یہی وجہ ہے اتنی زیادہ نفرت پیدا کی گئی کہ علی کی شہادت کے بعد لوگ یہ پوچھ رہے کہ علی نماز پڑھتے تھے، علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ علی مسجد بھی جاتے تھے۔ بی بی نے اسی لیے وہاں پہنچ کے بی بی نے فضائل بیان کیا اور حوالہ کیا دیا؟ میں رسول اللہ کی نواسی ہوں، صلوات و سلام ہو نانا رسول اللہ پہ۔ اب جو سوال قائم کیا انہوں نے، علامہ نے، کہ کوفے میں جناب سید سجاد خطبہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بی بی نے خطبہ کیوں دیا؟ کربلا سے لے کے، تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کربلا سے لے کے کوفہ تک 12 حملے ہوئے اہل حرم پہ، 12 حملے ہوئے اہل حرم پہ۔ جناب زینب کو یہ خطرہ تھا کہ اگر سجاد خطبہ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سجاد کو قتل کر دیا جائے، سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ دوسرا سوال آتا ہے کہ زینب پھر بچانا کیوں چاہتی ہے سجاد کو؟ آخر سید سجاد کو بچایا کیوں جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نسل امامت کے لیے۔ صحیح ہے یہ بات؟ نسل امامت کس سے چلنی ہے؟ سید سجاد سے چلنی ہے یا 5ویں امام سے چلنی ہے؟ 5ویں امام موجود ہے، ولادت ہو چکی ہے، 4-5 سال کا سن ہے، نسل جو چلنی ہے وہ 5ویں امام سے چلنی ہے۔ اب چوتھے امام سے نسل نہیں چلنی ہے امامت کی، تو پھر زینب کیوں بچا رہی ہے سید سجاد کو؟ نسل کے لیے اگر بچانا ہے تو 5ویں امام کو بچانا ہے، نسل امامت 5ویں امام سے چلنی ہے، چوتھے امام کو کیوں بچایا جا رہا؟ اب علامہ نے جواب دیا ہے کہ چوتھے امام کو بچانے کی وجہ یہ تھی کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو شام سے قاصد آیا تھا اور اس نے آنے کے بعد جو بیعت کا مطالبہ کیا تھا، حسین نے بیعت کا انکار کیا تھا، لیکن وہ بیعت کا انکار ابھی کوئی ایسا نہیں تھا جو لائیو اور مباشر طور پہ ڈائریکٹ یزید کے سامنے کھڑا ہو کے انکار بیعت کرے، اس لیے زینب بچانا چاہتی تھی۔ پھر سوال یہ قائم ہوا کہ یہ کام تو 5ویں امام بھی کر سکتے تھے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار بیعت حسین کا پہنچا سکتے تھے، کہا پہنچا سکتے تھے، لیکن 5ویں امام چونکہ کمسن تھے نا، ہو سکتا ہے کہیں ایسا ہو جاتا جیسے حسنین علیہ السلام کی گواہی فدق میں رد کر دی گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ بچے ہیں، یہ کمسن ہے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، لہذا 5ویں امام اگر انکار بیعت کرتے تو 5ویں امام کا شمار بھی بچوں میں ہو جاتا، کمسن میں شمار ہو جاتا، لہذا زینب بچا رہی تھی کہ 23 سال کا ایک جوان ہو جو دربار شام میں پہنچ کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار بیعت کرے۔ اب چوتھے امام پہنچے، یزید نے قید کر دیا، ہتھکڑی پہنا دیا، بیڑیا پہنا دیا، تخت میں بیٹھا ہوا ہے، سید سجاد پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد جو انکار بیعت کیا، حسین کے اس انکار بیعت کو شام تک پہنچایا ہے۔ عزیزو زینب کا امامت پہ دوہرا احسان ہے، 5ویں امام کو بچایا تاکہ نسل امامت چل سکے، چوتھے امام کو بچایا تاکہ مقصد امامت بچ سکے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے 2 اماموں کو بچا کے مدینے تک پہنچایا، اور مدینے پہنچنے کے بعد یہ کام رکا نہیں۔ ہم نے زندگی میں کیا، چوتھے امام کی زندگی اگر ہم دیکھیں 34 سال روتے رہے۔ عزیزوں صرف روئے نہیں ہے، روئے ہیں مگر صرف روئے نہیں ہے۔ اور رک کے ایک جملہ سے کروں، ان کا رونا ہمارے اور آپ جیسا رونا نہیں ہوتا، ان کا رونا بھی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اب آپ سے کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ شہزادی کونین کا جب پہلو شکستہ ہوا، علی کو لوگوں نے چھوڑا، بابا کی شہادت کے بعد جب شہزادی جا کے روتی تھی، کیا وہ رونا صرف ایسی رونا تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ رونا فقط رونا نہیں تھا، یہ رونا کیا تھا؟ یہ رونا تبلیغ کا ذریعہ تھا۔ جب شہزادی روتی تھی لوگ پہنچتے تھے کیوں رو رہی ہیں، تو شہزادی مصیبت بیان کرتی تھی، یہ مقصد کے تحت تھا۔ جناب سکینہ
زندان کے دروازے پہ بیٹھی بھی رو رہی ہیں. کیوں رویا جا رہا ہے؟ اس لیے اگر کوئی بڑا روتا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ اگنور کر کے چلے جائیں، لیکن جب کوئی بچہ روتا ہے نا تو ہر آدمی پہنچتا ہے کیوں رو رہی ہو، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے. سکینہ زندان کے دروازے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. جب لوگ گزرتے ہیں ادھر سے آ کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو، بتاتی ہے میرے بابا کو مار دیا گیا. یہ رونا مقصد کے تحت تھا. جناب ام المؤمنین کا رونا، کربلا کے بعد جناب ام المؤمنین نے مدینے سے تھوڑا باہر پہ گجرا بنایا اور وہاں جناب ام المؤمنین جا کے روتی تھی. جب کوئی پوچھتا تھا کیوں رو رہی ہیں تو کربلا کے مصائب کو بیان کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے سید سجاد کا رونا بھی تھا، سید سجاد کا گریا. نہیں تو ہر انسان اس کو سکون کب ملتا ہے؟ اگر اس کا دشمن پریشان ہو تو انسان کو سکون ملتا ہے. ہمارا دشمن اگر روئے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں سکون ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دشمن پریشان ہے، ہمارا دشمن رو رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ کیسا ماجرا ہے، یہاں پہ عجیب منظر ہے. لوگ ہمارے دشمن بھی ہیں اور ہمارے رونے سے پریشانی بھی ہوتی ہے، ہمارے رونے سے پریشانی بھی ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا رونا صرف رونا نہیں ہے بلکہ ان کا رونا ایسا ہے وہ جو جتنے چہروں کو بے نقاب کر رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اور اس کے بعد چوتھے امام نے 3 کام کیے. پہلا گریا، دوسرا کام نسلوں کی تربیت، تم گریے پہ پابندی لگا دو گے ہم نسل تیار کریں گے. تیسرا کام غلاموں کی تربیت کرنا، غلام کو تیار کرنا. دوسرا کام نسل کی تربیت کرنا. امام نے نسلوں کی تربیت کرنا شروع کیا. ہم تربیت آج کریں گے. آپ اگر آج بیج بوتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ رزلٹ آج ملے گا، رزلٹ اس کا 10 سال بعد ملے گا، 20 سال بعد ملے گا، 50 سال بعد ملے گا. نسل آج تیار کریں گے، نتیجہ بعد میں ملنے والا ہے. امام خمینی جب انقلاب کے نکلے ہیں لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، یہ پڑی لکڑی آپ اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو زبردستی جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہیں، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. امام نے کہا انقلاب کا فائدہ تمہیں آج نہ دکھے گا، آج ہم انقلاب لائیں گے، اس کا فائدہ تمہیں کب دکھے گا؟ میرے عزیزوں آج آپ دیکھیں ایران سے لے کے انڈیا سے لے کے کشمیر پاکستان سے لے کے ہر جگہ آپ جائیں آج حوزے علمیہ موجود ہے، مدارس موجود ہیں. آج اگر کسی کو آپ نکاح پڑھتے ہوئے دیکھیں، آج نماز پڑھاتے ہوئے دیکھیں، مجلس پڑھتے ہوئے دیکھیں تو انقلاب خمینی پہ سلام ضرور بھیجیے گا. اس وقت وہ انقلاب کیا تھا امام خمینی نے، لیکن نتیجہ اس کا آج دکھ رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہی کیا. میں آج نسل کی تربیت کروں گا، اس کا نتیجہ تمہیں کب دکھے گا؟ جب میرے بیٹے اور میرے پوتے کی بزم سجے گی، امام باقر اور امام صادق کا مدرسہ کھلے گا، 4000 شاگرد اس میں ہوں گے، وہ اسی تربیت کا نتیجہ ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. نسل کی تربیت کیا. تیسرا کام جو امام نے کیا ان 34 سالوں میں کربلا کے بعد میں، امام غلاموں کو خریدتے تھے، 1 سال لگتے تھے غلاموں کو بس. ابھی ہم میں آپ میں کوئی چلا جائے ایران وغیرہ میں حوزے میں یا نجف میں 1 سال جا کے صرف رہ جائے وہاں پہ تو کافی تبدیلی آ جاتی ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں آدھا مولانا تو ہو ہی گیا ہے، آدھا مولانا وہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر. ہم نے ایک محاورہ بولتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی غلام امام معصوم کے ساتھ، چوتھے امام کے ساتھ 1 سال رہ لے تو میرے عزیزوں مولانا نہیں بلکہ وہ فقیہ بن کے نکلے گا، وہاں سے مجتہد بن کے نکلے گا. 1 سال امام غلام کو خریدتے تھے. تاریخ نے لکھا 50,000 سے لے کے 1 لاکھ غلام خریدا امام نے ان 34 سالوں میں. یہ تعداد صرف سننے کی نہیں میرے عزیزوں، 50,000 غلام خریدنا یا 1 لاکھ غلام خریدنا بہت سخت ہے. امام نے خریدا، خرید کے ان کو تعلیم دیتے تھے. ہر سال 10 غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ہر سال 10 غلام کو امام آزاد کرتے تھے. اور جب وہ تاریخ آتی تھی آزاد کرنے کی تو تاریخ کہتی ہے ابھی ہمارے یہاں جو ہے غلام اگر بنائے جائیں، آج کے زمانے میں غلام خریدے نہیں جاتے، غلام بنائے جاتے ہیں. غلام خریدنا اور ہے، غلام بنانا اور ہے. لہذا امام نے جب غلام کو امام آزاد کرنا چاہتے تھے، غلاموں کے لیے سب سے اچھی چیز، خوشی کی چیز کیا ہوتی تھی؟ آزادی، آزاد کرنا. ابھی یہاں پہ ہم کہیں کہ جو ہے مثلا کوئی کام کر رہے ہیں، 1 سال کام کیا، 1 سال میں 10 لوگوں کو چھٹی دی جائے گی. تو جس دن چھٹی کا جو ہے ٹرم آئے گا
ہر آدمی آگے 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 آئے گا کہ ان 10 میں ہمارا نام آ جائے, ہم کو دیکھ لیں, ہمارے باس, ہمارے سر ہم کو دیکھ لیں, ہمارا نام آ جائے. لیکن میرے عزیزوں, جب چوتھے امام آزاد کرتے تھے, وہ تاریخ آتی تھی, ہر غلام پیچھے چھپتا تھا کہیں ہمارا نام نہ آ جائے. ہر غلام پیچھے چھپتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے دور رہ کے جینا کیسے جینا, ان سے دور رہ کے پھر کیسا جینا. ہر غلام پیچھے چھپتا تھا. امام 10 افراد کو آزاد کرتے تھے, اور یہ غلام نہیں بنا رہے تھے. امام غلام کو بلا کے 1 سال تربیت کرتے تھے, مبلغ بنا کے مدینے کے مختلف شہروں میں بھیجتے تھے. ہوا کیا تھا, ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. مدینے کے حالات کیا تھے کربلا کے بعد. مدینے سے, مکے سے مرکزیت کو ختم کیا جا رہا تھا. کعبے کی وجہ سے مکہ محترم ہے, لہٰذا اس احترام کو ختم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کعبے جاتے ہیں, کعبے کا در دیکھتے ہیں تو علی یاد آتا ہے. جنگ مدینے پہنچتے ہیں, جنگ بدر یاد آتا ہے, بدر کا میدان دکھ جاتا ہے, احد کا میدان دکھ جاتا ہے, ساری چیزیں جنت البقیع دکھ جاتی ہے. لہٰذا ان احترام کو, ان مقدسات کو ختم کر دیا جائے. مدینے کو بدنام کیا جانے لگا. نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ مدینے کے ہر گھروں سے گانے کی آواز آتی تھی. مدینے کے ہر گھر سے. تاریخ کہتی ہے چوتھے امام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا, مدینے کے باہر جا کے گھر بنا کے امام رہنے لگے تھے وہاں. مدینے میں ایک مشہور سنگر آئی, پورا مدینہ گیا اس سنگر کا استقبال کرنے کے لیے. دیکھیں وہ کون سا مدینہ, رسول کا مدینہ ہے, جہاں سنگر کا استقبال کیا جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں, اسی مدینے میں جب امام نے غلاموں کی تربیت کرنا شروع کیا, اور غلاموں کی تربیت کر کے مدینے کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جب بھیجنا شروع کیا, کچھ سالوں کے بعد جب امام مدینے پہنچے ہیں تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا میرے عزیزوں, اس طریقے سے دین کو پہنچایا ہے جناب زینب, جناب ام کلثوم اور امام سجاد علیہ السلام کی ذات نے. غلام تیار کیے. سعید ابن مسیب راوی ہیں, بیان کرتے ہیں, چوتھے امام کا ایک غلام مدینے میں قید پڑا. لوگ جا رہے ہیں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے, بارش نہیں ہو رہی ہے, نماز طلب باران, بارش نہیں ہو رہی ہے. سعید نے دیکھا کہ ایک غلام ہے جو سیاہ فام غلام ہے, اور ایک پہاڑ پہ پہنچا, اس نے ہاتھ اٹھایا, ایسی بارش ہوئی کہ میں ڈرنے لگا کہیں سیلاب نہ آ جائے, کہیں طوفان نہ آ جائے. میں نے اس غلام کا پیچھا کیا, پیچھا کرتے کرتے میں پہنچا. میں نے کیا دیکھا, وہ چوتھے امام کے گھر میں داخل ہوا. میں پہنچا, سعید ابن مسیب امام زین العابدین علیہ السلام کے ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جب روز محشر آواز دی جائے گی کہاں ہے حوارین یہ امام سجاد, تو سعید ابن مسیب آئیں گے. 4 لوگوں میں سعید ابن مسیب کا نام بھی ہے. تو سعید ابن مسیب نے کہا کہ مولا آپ کا ایک غلام مجھے خریدنا ہے. کہا صحیح, کیسی بات کر رہے ہو, تم تو ہمارے چاہنے والے ہو, خریدنا کیا, میں تم کو ہدیہ پیش کر دیتا ہوں, کون سا چاہیے. سارے غلاموں کو امام نے جمع کیا, دیکھا یہ اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ بلایا گیا, کہا اس کو بخار ہے. بلایا اس غلام کو, کہا ہاں یہ غلام ہم کو چاہیے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی سعید نے اس کو کہا, امام نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, میں تم کو ہدیہ دیتا ہوں. وہ غلام آیا ہے سعید کے پاس, اے سعید کیوں ہمارے مولا سے مجھ کو جدا کر رہے ہو, اے سعید کیوں ہمیں دور کر رہے ہو. اس کے بعد اس غلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار اب جب امام سے دور کر رہا ہے تو ان سے دور ہو کے جینا بھی کیسا جینا, اے میرا مالک مجھے اٹھا لے. اب زندگی میں مزہ نہیں, اب جینے میں مزہ نہیں. سعید گئے گھر, امام نے پیغام پہنچایا, سعید تم جسے چاہتے تھے, جس کو لینا چاہتے تھے, اگر اس کی نماز جنازہ میں آنا ہے تو آ جاؤ, اس دنیا سے گزر گیا. میرے عزیزوں, یہ سجاد کی تعلیم تھی. سید سجاد کے غلام ایسے تھے کہ اگر پوری دنیا کو بارش کے لیے دعا کروانا ہو تو سجاد کے غلام کا سہارا لینا پڑے گا. ایسے غلام کی تربیت کیا. حجاج کا زمانہ ہے, سعید ابن جبیر امام کے غلام ہیں, سعید ابن جبیر. حجاج نے سعید ابن جبیر سے کہا یہ بتاؤ کہ علی جنتی ہیں یا ہمارے والے, حسن و حسین جنتی ہیں یا ہمارے والے. تو سعید نے کہا کہ یہ نہ تو میں جنت گیا ہوں نہ میں جہنم گیا ہوں, لہذا میں کیسے بتاؤں. سعید کے معنی ہوتے ہیں نیک بخت, خوش قسمت. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ سعید تم شقی ہو, سعید نہیں ہو, تم بدبخت ہو, تم شقی ہو. سعید نے کہا یہ تو طے ہے کہ میں سعید ہوں, یہ طے ہے میں سعید ہوں. کہا کیسے؟ کہ رسول نے فرمایا ان السعید حق السعید کل سعید من احب علی, ہر وہ انسان سعید ہے جو علی سے محبت کرتا ہے. میں علی سے محبت کرتا ہوں لہذا میں سعید ہوں.
سعید کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جلاد کو حکم دیا حجاج نے، اور سعید کا جو ہے وہ گلا ذبح کیا جا رہا تھا۔ سعید نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار تجھ سے میں دعا گو ہوں کہ علی کے چاہنے والوں میں آخری رہوں جو حجاج کے ظلم کا شکار بنوں، میں آخری رہوں۔ تاریخ کہتی ہے سعید اس دنیا سے چلے گئے، لیکن 15 دن کے بعد، 15 دن کے اندر حجاج اس دنیا سے واصل جہنم ہوا۔ ان 15 دنوں میں جب وہ سوتا تھا، ایک مرتبہ چوک کے بیدار ہوتا تھا، چلاتا تھا اے سعید مجھے بچا لو، اے سعید مجھے چھوڑ دو۔ عزیزوں یہ کمال دو ہی جگہ دکھا ہے، یا تو سعید کے استاد چوتھے امام کی وجہ سے یزید چلاتا تھا، یزید خواب میں تڑپتا تھا، یا تو شاگرد کی وجہ سے حجاج تڑپ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا میرے عزیزوں، کربلا کے بعد یہ نعمات ہمیں عطا ہوئی ہے جو ان شخصیات نے جناب زینب و جناب ام کلثوم و سید سجاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جس کی وجہ سے جب 5ویں اور 6ٹھے امام کا زمانہ آیا ہے تو 4000 شاگرد بیک وقت امام صادق علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ یہ کردار نبھایا ہے کربلا کے بعد ان عظیم ذوات مقدسات نے۔ میرے عزیزوں، بہت مصیبتیں برداشت کیا ہے، کیسے کیسے چاہنے والے کنیزیں جو اپنی جانوں کو آقا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ جب جناب شہر بانو آئی ہیں اور شہر بانو جب آئی تو ان کے ساتھ بہت سی کنیزیں، تقریباً تاریخ میں لکھا 100 200 یا تقریباً 400 تک کنیز آئی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ انہی کنیزوں میں ایک کنیز تھی جس کا نام تاریخ نے شیری لکھا۔ شیری کو امام حسین علیہ السلام نے جب شیری جوان ہوئی تو ایک چاہنے والے کے ساتھ شادی کرا کے شیری کو کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اور آزاد کرنے کے بعد امام نے پیسہ دیا اور مکان دیا کوفے سے باہر۔ آج بھی قلعہ شیری کے نام سے کوفے کے باہر مشہور ہے۔ امام نے پیسہ دیا، کہا وہاں جا کے تم زندگی گزارو۔ شیری نے کہا آقا ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں، لیکن ایک وعدہ کریں مجھ سے۔ کہا وعدہ کیا ہے؟ کہا وعدہ یہ ہے کہ ایک بار آپ میرے گھر پہ ضرور آئیے گا، اس کنیز کا وقار بڑھ جائے گا، اس کنیز کی عزت بڑھ جائے گی۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں۔ کہا مولا ایسے نہیں، ایک وعدہ اور کریے۔ کہا کیسے؟ کہا شہزادیوں اور شہزادوں کے ساتھ آئیے گا، شہزادیوں کے ساتھ آئیے گا، شہزادوں کے ساتھ آئیے گا۔ مولا کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد مولا نے کہا شیری ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کیا شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ آؤں گا، لیکن اے شیری یہ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور تو مجھے پہچان نہ پائے، تو مجھے پہچان نہ پائے۔ شیری نے کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، ان آنکھوں کو نکال دوں گی جو آپ کو پہچان نہ سکے۔ شیری گئی، مرحلہ آگے بڑھتا رہا۔ شیری کو اطلاع ہوئی کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو قافلہ حسین عراق کی طرف روانہ ہوا ہے۔ شیری بڑا خوش ہوئی، اپنے محلے میں یہ اعلان کر دیا کہ میرے مولا نے، میرے آقا نے وعدہ کیا ہے وہ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ عزیزوں گھروں کو سجایا ہے، ایک ایک حجرے کو سجایا ہے۔ یہ علی اکبر کا حجرہ ہے، یہ قاسم کا حجرہ ہے، یہ زینب کا حجرہ ہے، یہ ام کلثوم کا حجرہ ہے، یہ رباب کا حجرہ ہے، یہ میرے آقا عباس کا حجرہ ہے، یہ میرے آقا حسین کا حجرہ ہے۔ ایک ایک حجرے کو سجایا ہے۔ عزیزوں جب شیری جا رہی تھی نا تو حسین نے ایک وصیت کیا تھا، کہا شیری ایک بات یاد رکھنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدی جہاں بھی نظر آئے ان پر رحم کرنا۔ منزل آگے بڑھی، کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد یہ قافلہ جب کوفے کی طرف چلا ہے، شیری کے شوہر نے دیکھا کہ کچھ قیدی آئے ہیں، آ کے اپنی زوجہ سے شیری سے بیان کیا، کہا کچھ قیدی آئے ہیں لیکن وہ قیدی بڑے معصوم معلوم ہوتے ہیں، وہ قیدی بڑے رحم دل معلوم ہوتے ہیں، معصوم معلوم ہوتے ہیں۔ شیری آئی ہے، کہا میرے مولا کی وصیت تھی نا کہ قیدیوں کے ساتھ رحم کرنا، چلو جلدی سے چلو ہم ان قیدیوں کو لے کے آتے ہیں۔ شیری آئی ہے، ظالموں سے کہا ان قیدیوں کو میں مہمان بنانا چاہتی ہوں۔ ہاں عزیزوں قیدی آئے ہیں۔ شیری نے آ کے ان اسیروں کے پاس کہا تم یہاں سکون سے رہو، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، یہ حسین کی کنیز کا گھر ہے۔ اب جو اتنا کہا اور اس کے بعد کہا کہ یہ کھانا پانی سب تمہارے لیے ہے، تمہیں جو کھانا ہو کھاؤ، تم آزاد ہو، یہاں جو پانی پینا ہو پیو۔
تو زینب نے شیری کو بلا کے کہا اگر کچھ کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کر لو، ان ظالموں سے ہمارے شہداء کے سر لے لو، جب سے وہ شہید ہوئے ہیں ہم نے ان پر ماتم نہیں کیا ہے، ہم نے ان پر گریہ نہیں کیا، ان سے سر لے لو، ہم گریہ کر لیں۔ ہاں عزیزو، شیری گئی ہیں، جا کے شیری نے ان سے التماس کیا، کہا یہ ہمارا گھر ہے، یہ کہیں نہیں جائیں گی، تم ان کے سر دے دو۔ عزیزو، سر آیا ہے، اب ماتم شروع ہوا۔ جناب زینب نے شیری سے کہا ایک اجازت اور دے دو، ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں، ایک اجازت اور دے دو، ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ شیری نے اجازت دیا، ابھی شیری پلٹی ہی تھی، پیچھے سے آواز آئی، ہائے میرا غریب حسین۔ شیری ایک مرتبہ مڑ کے آئی، واپس آئی، کہا میں اس نام سے گریہ نہ کرنے دوں گی، اگر تمہارے شہید کا کوئی بھائی تھا تو اس کے نام سے گریہ کرو۔ ابھی شیری پلٹی تھی، پیچھے سے آواز آئی، ہائے عباس کا مظلوم بھیا۔ شیری واپس پلٹی ہے، کہا میں اس نام سے بھی گریہ نہ کرنے دوں گی، اگر تمہارے شہید کا کوئی بیٹا ہو تو اس کے نام سے گریہ کرو۔ شیری اٹھی ہے، پیچھے سے پھر سے آواز آئی، ہائے اکبر کے پیاسے بابا۔ شیری واپس مڑی، میں اس نام سے بھی گریہ نہ کرنے دوں گی، اگر اس کی کوئی بیٹی تھی تو بیٹی کے نام سے گریہ کرو۔ زینب نے آواز دیا، ہائے سکینہ کے پیاسے بابا۔ شیری واپس پلٹی، کہا اس نام سے بھی میں گریہ نہ کرنے دوں گی، اگر تمہارے شہید کی کوئی بہن تھی اس کے نام سے گریہ کرو۔ اب جو شیری پلٹی ہے، زینب نے آواز دیا، ہائے زینب کے مظلوم بھیا، ہائے زینب کے پیاسے بھیا۔ شیری ایک مرتبہ پلٹ کے آئی، کہا یہ تم ایسے نام لے رہی ہو جو میرے آقا کے گھر والوں کے نام ہے، تم یہ نام کیوں لے رہی ہو؟ ارے تم کون ہو؟ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، اپنے بالوں کو پلٹا، اے شیری، ارے میرے بھیا نے کہا تھا کہیں میں آؤں اور تو پہچان نہ پائے، اے شیری تو نہ پہچان سکی، اے بی بی یہ کیا حالت ہو گئی؟ عباس کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ اے شیری وہ دیکھو، وہ عباس کا سر ہے، وہ حسین کا سر۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزیزوں، یہ قافلہ اسیروں کا زندان شام میں پہنچا ہے۔ اب جو زندان میں یہ قافلہ پہنچا، جیسے ہی دربار یزید میں یہ قافلہ داخل ہو رہا تھا، جناب زینب نے دیکھا ایک خاتون کا اور کردار تاریخ میں لکھا، جسے زوجہ یزید نام تھا ہند۔ ہند یہودی تھی، اس کا باپ لے کے مولا علی کے پاس آیا، بیمار تھی، کہا کہ اس کو شفا دے دی، کسی نے بتایا کہ وہاں رہتا ہے علی، وہ شفا دے دے گا۔ جب ہند آئی ہے، امام حسین کم سن سے تھے، امام حسین سے مولا علی نے کہا کہ حسین اس کی بچی کو شفا دے دو۔ امام حسین نے پانی لیا، پانی لینے کے بعد اپنی انگلیوں کو اس پانی میں گھولا ہے، اس سے ہند کو غسل کرایا گیا، ہند کو شفا مل گئی۔ عزیزو، اس کے بعد سے ہند مسلمان ہوئی، اور مسلمان ہونے کے بعد ہمیشہ حسین کی سلامتی کا صدقہ دیا کرتی تھی۔ یہ قافلہ دربار یزید میں جب داخل ہوا، جناب زینب نے دیکھا تخت پہ ہند کھڑی ہوئی ہے۔ ام کلثوم سے کہا، اے بہن ام کلثوم، پہچانتی ہو کون ہے؟ ام کلثوم دیکھو وہ کون نظر آ رہا ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا، بی بی، عباس کی شہادت کے بعد میری دور کی بینائی کمزور ہے، اے بی بی مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ کہا ام کلثوم یہ وہ ہے جس کو ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا، آج وہ چادر میں ہے، ہم بے چادر ہیں۔ نزدیک پہنچا یہ اسیروں کا قافلہ تخت کے پاس، اس نے پوچھا، من ای بلاد انتن، تم لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے فرمایا، نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے مدینے کا نام لیا، وہ تخت سے اتر آئی۔ جناب زینب نے کہا، تخت سے کیوں اتری؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔
مدینے والوں کے احترام میں جناب زینب سے کہتی ہے ہند، کہتی اے بی بی میں تم سے مدینے والوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، تم کچھ بتاؤ گی؟ کہا کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے۔ کہا اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا ان کا ایک بھائی ہے عباس، قبر بنی ہاشم ہے۔ کہا اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا ان کا ایک بیٹا ہے علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو۔ اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا ان کا ایک بھتیجا ہے قاسم، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک ایک کو پوچھتی جا رہی ہے۔ زینب نے رک کے کہا اے ہند، حسین کی بہنوں کا نہ پوچھے گی؟ حسین کی بہنوں کا نہ پوچھے گی؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا اپنی زبان کو بند کرو، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ رسول کی نواسیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، ان کا نام اس دربار میں نہ لو۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، بالوں کو پلٹا، اے ہند میں وہی زینب، جزاکم ربکم خیر الجزا، اے ہند میں وہی زینب ہوں۔ ہند نے بھی وہی سوال کیا، اے بی بی یہ کیا حالت ہو گئی؟ اے ہند یہ نہ پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھو زینب زندہ کیسے ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھیا کو ذبح کر دیا گیا، میں پکار رہی تھی ہے کوئی جو میرے بھیا کو بچا لے، مگر کوئی نہ تھا جو میرے بھیا کی مدد کرے۔ تمہارے شوہر نے ہماری چادروں کو چھین کر اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل دعاء السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام